السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف خیر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 25 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 24 ہاف تفسیر کر چکے تھے، تو آج اسی آیہ مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے تفسیر کا لیسن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ٹرانسلیشن: بس جو فائدہ اٹھاؤ تم ساتھ اس کے منہن ان سے، فآتوہن تو دو ان کو، اجورہن فریضہ ان کے حق مہر مقرر کردہ، اور نہیں گناہ تم پر کہ تم باہم رضامندی سے کچھ کمی پیشی کر لو مقرر کرنے کے بعد۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جاننے والے، بہت ہی زیادہ حکمت والے ہیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اسلام نے ہر انسان کو اس کے حقوق دلائے، یہاں تک کہ اگر معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان میں سے ہی سرفرشت لونڈی غلام بھی ہیں، تو ان کے بھی حقوق اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں۔ تو جو لونڈیوں کے مالک ہیں ان کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ اگر تم ازواجی تعلق قائم کرتے ہو تو اس سے پہلے کیا ہے، ایک حیض ان کی عدت ہوگی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو محرمات کا ذکر پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو مزید ان میں سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، یعنی کہ ایک وقت میں ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہی رہ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، یعنی کہ مہروں کے ذریعے تم ان کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، اور اس میں نکاح میں لانے کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا ہو اور ہمیشہ کے لیے ساتھ نبھانا ہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا اور بعد میں ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ ایک طرح سے ظلم ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ جو تم فائدہ ان کو سے اٹھاؤ، یعنی کہ ازواجی تعلق ان سے قائم کرو، جو فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو ان کو حق مہر بھی دو جو مقرر کردہ ہیں۔ پہلے بھی ہم نے بارہا پڑھا کہ اگر کوئی حق مہر نہیں دیتا، اگر اس میں بدنیتی کرتا ہے تو وہ ایسا پھر نکاح نہیں بلکہ صفاح ہے، یعنی کہ پھر ایسا شخص زانی ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا کہ نہیں گناہ تم پر اگر تم باہم رضامندی سے کچھ مہر میں کمی پیشی کر لیتے ہو، یعنی کہ اگر میاں بیوی آپس میں خوشی سے حق مہر میں کچھ کمی پیشی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم جو بھی معاملات کر رہے ہو تو تمہاری اس میں نیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہیں تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ اب مزید نیکسٹ آیہ مبارکہ میں کچھ اور مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی کہ جو شخص نکاح کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن مالی حیثیت اس کی کمزور ہیں، نہ نفقہ وہ پورا نہیں کر سکتا، اخراجات پورے کرنے کی اس کے اندر اتنی مالی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، اس کے لیے ایک اور چانس ہے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے۔ لیکن لونڈی سے نکاح کرنا کب ہوگا؟ اس کی مالک کی اجازت سے ہوگا۔ جس طرح ایک عورت یا لڑکی سے اس کی ولی کے بغیر یعنی کہ اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح لونڈی کا بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ادھر فرمایا کہ ان ينكح المحصنات المؤمنات، یعنی کہ اگر آزاد عورت مومنات سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، نانف کا پورا نہیں کر سکتا، تو پھر جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ لونڈیوں میں سے، لیکن شرط کیا ہے، مومن ہو، یعنی کہ جو لونڈی ہو وہ مومنہ ہو، تو اس سے تم پھر نکاح کر سکتے ہو، اور اس کو پھر مہر بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگرچہ اس کا مہر پھر اس کا مالک بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ جس کی لونڈی ہے
اس کا مالک استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں پھر اتنی سخت پابندی نہیں ہے لونڈی کے بارے میں، اور لیکن ادھر بھی وہ شرط ہوگی کہ جو اس کا مالک ہے اس نے اپنی لونڈی کو اپنی زوجیت میں نہ لیا ہو، کیونکہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی کہ تم ایک دوسرے کی اولاد ہو یا تم باہم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، کوئی کسی کو حقیر نہ جانے۔ جس طرح پہلے بھی پڑھا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی کہ اگر لونڈی کو تم اپنے نکاح میں لاتے ہو تو اس کو کم تر حقیر جانتے ہوئے اس پہ ظلم نہ کرو، بلکہ اس کے بھی حقوق پہچانو، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کرو ان سے، یعنی کہ ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کو ان کے مہر جو مقرر کردہ ہیں دستور کے مطابق۔ نہ تو لونڈی اس کو سمجھتے ہوئے بالکل ہی کم حق مہر رکھو اور نہ ہی اپنی استاد سے بڑھ کر رکھو، بلکہ ایک دستور کے مطابق جو کہ میانہ روی میں رہتے ہوئے۔ پھر مزید کیا فرمایا محصنات غیر مصافحات، یعنی کہ ان لونڈیوں سے نکاح کرنا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا ہو، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرنا، ولا متحدات احدان، اور نہ چھپی دوستیاں قائم کرنا۔ یہ جو متحدات احدان ہے بہت ہی زیادہ اہم ورڈ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے معاشرے کے حساب سے اس کو سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا غلط ہے۔ آج کل جو چھپی دوستیاں ہوتی ہیں، جو آج کل نیو جنریشن ہے، ان کا باہمی، چاہے وہ چھپی دوستی ہو، چاہے وہ موبائل پہ ہو، چاہے وہ چیٹ کی صورت میں ہو، یا پھر کورٹ میرج ہو، یہ سب کچھ حرام ہے، سب کچھ اسی کے اندر آئیں گے، کیونکہ کورٹ میرج بھی بالکل سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اس میں جو اسپیشلی چیز ہے، جو نکاح کی شرائط ہیں، وہ اس میں نہیں رکھی جاتی۔ سب سے پہلے تو ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے یہ سب کچھ، تو اس لیے سراسر حرام ہے، اسلام کی روح سے بھی جائز نہیں، اور معاشرے کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ایسی شادیاں پھر پہلے نمبر تو اس کو شادی نہیں کہا جائے گا، تو دوسرا نمبر ایسے پھر جو جوڑے ہوتے ہیں وہ آگے جا کر پرواہ نہیں چڑھتے، بلکہ باہمی ان کے اندر بہت ساری نااتفاقیاں ہوتی ہیں، اور پھر ساری زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے، اور اسپیشلی اس میں جو ظلم ہوتا ہے وہ لڑکی پہ ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر ولی کی اجازت کے ساتھ ہو، اور اس کے علاوہ جو ایجاب و قبول وہ بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کے پھر کہ حق مہر جو کہ عورت کا اسپیشلی حق ہے، یہ چاروں شرطیں ہوں گی تو نکاح وہ یعنی کہ جائز شمار کیا جائے گا، ورنہ نکاح نہیں، وہ پھر صفا ہوگا۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ قید نکاح میں آئیں، یعنی کہ لونڈیوں سے نکاح ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کسی بے حیائی کے مرتکب ہوں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے، یعنی کہ اگر عورت پہ 100 کوڑے ہیں تو پھر لونڈی پہ 50 کوڑے ہوں گے۔ پھر مزید ذالک لمن خشی العنۃ منکم، پھر فرمایا کہ یہ جو صورت ہے لونڈی سے نکاح کرنے کی اس شخص کے لیے ہے، اس شخص کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جس کو کوئی برائی کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ لونڈی سے نکاح کرنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نیکسٹ پھر جو اللہ رب العزت اولاد عطا کریں گے اس کی بھی کوئی معاشرے میں اتنی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو ایک لونڈی کی اولاد سے دیکھا جائے گا، تو پھر ایسی اولاد معاشرے میں کوئی اتنا بڑا نام روشن نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آزاد مومنہ عورت سے ہی نکاح کو ترجیح دی جائے۔ تو یہ جو لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ ایک مجبوری کی صورت میں ہے۔ نیکسٹ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر ہی کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کہ پھر بھی اگر تم سے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت انسان کی جو فطرت ہے اس سے واقف ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ مہربان بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔